کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو قرآن مجید میں حکم فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیے۔ جہاں حی علی الصلاۃ کا حکم آئے تمہیں مسجدوں کی طرف دوڑنا ہوگا، جہاں پر حج کا حکم آئے عشاق کے قافلوں کو مکہ کی طرف جانا ہوگا، جہاں پر زکوٰۃ کا حکم آئے آپ کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جہاں کتب علیکم الصیام کا حکم آئے تمہیں روزوں کی طرف آنا ہوگا، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کتب علیکم القتال، اور جہاں پر جہاد کا حکم آئے تمہیں لبیک کہنا ہوگا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ ذرا سخت ہے، مشکل ہے، ناگوار ہے۔ حی علی الصلاۃ کی صدا پر لبیک کہنے والے مسلمانوں، اگر ہم نے حی علی الجہاد کی صدا پر لبیک نہ کہا تو ہم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ نماز کے اندر صفیں بنانا مبارک ہو مسلمانوں، کأنہم بنیان مرصوص کا حق ادا ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ کے راستے میں سب بنا کر لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ صفیں نہ بنائی ہم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جہاد تمہارے اوپر فرض ہے، قتال تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن یہ مشکل ہے، ناگوار ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود میدان جہاد کے اندر نکلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے 27 مرتبہ میدان جہاد میں نکلے۔ اسی جہاد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اسی جہاد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کی لاشیں اور ٹکڑے اٹھائے، اور اسی جہاد کے اندر لیکن فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ ناگوار ہے، سخت ہے، مشکل ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دیوانے کیسے نہیں آئیں گے جو 27 مرتبہ میدان جہاد میں دیکھ لیں؟ ان کے لیے 27 سیکنڈ جہاد میں نکلنا کیسے مشکل ہو جائے گا۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اور ان مومنین کو جہاد پر، قتال پر ابھارتے رہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ابھارا، پھر تاریخ بتاتی ہے نہ ہمارے بچے میدان جہاد سے محروم ہوئے، نہ ہمارے بوڑھے میدان جہاد سے محروم ہوئے، نہ ہمارے جوان میدان جہاد سے دور ہوئے، لیکن وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ ناگوار ہے، مشکل ہے، ہمارے اوپر گراں گزرے گا۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے جہنم کی ہولناکیوں کو رکھیے، کالی گھٹاؤں کو رکھ دیجئے، اور بتا دیجئے آپ کو عذاب علیم سے بچنا ہے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا۔ ارے اگر یہ اس خوف سے بھی میدان جہاد میں نہیں آتے تو ان کے سامنے جنت کی خوشخبریاں رکھ دیجئے، جنت کے مالا خانوں کا تذکرہ کیجئے، اور بتا دیجئے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایک تجارت چاہتا ہے، آپ اپنے جان اور مال لے کر میدان جہاد میں آ جائیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرما دیں گے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگر اب بھی مشکل ہے، ناگراں ہے، تو موت کی سختی ان کے سامنے بیان کیجئے اور بتا دیجئے آپ موت کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں تو شہادت کی تمنا کیجئے، اللہ تعالیٰ موت کی سختی آپ سے دور کر دے گا۔ وہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں ذرا، بدن سے اس کے روح محمد نکال دو۔ ان قادیانیوں نے، ان کافروں نے ہمارے دل سے وہ چاہت اور روح محمد نکال دی ہے۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، مجھ محمد کا دل چاہتا ہے، میری تو خواہش بس اتنی سی ہے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ تو محمد کی چاہت ہے، یہ ہماری چاہت آج نہیں رہی مسلمانوں۔ لیکن وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تو مشکل ہے، ناگوار ہے، یہ حج کے ساتھ اللہ نے نہیں کہا، یہ نماز کے ساتھ اللہ نے نہیں کہا، یہ جہاد کے ساتھ کہا ہے۔ اگر اب بھی مشکل ہے تو ان کے لیے اور آسانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اگر آپ میدان جہاد میں نہیں نکلتے تو مجاہد کو سامان جہاد فراہم کر دیں، آپ اس عذاب علیم سے بھی بچ جائیں گے۔ اگر آپ جہاد میں نہیں نکل سکتے، اگر آپ نے تجارت کی دھن کو پکڑ ہی لیا ہے تو یاد رکھو مجاہدین کے گھروں کے خیر کے ساتھ اگر آپ نے ان کی اعانت کر دی، مدد اور نصرت کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے بھی جہاد کیا، جس نے ایک تیر اس جہاد میں دے دیا، وہ خرید کر دے دیا، اس کو بھی جہاد کا اجر مل جائے گا۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سن لو، جس نے نہ جہاد کیا نہ شوق جہاد پیدا ہوا، وہ جب بھی مرے گا، جس حال میں بھی مرے گا، منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا۔ اس منافقت سے بچنے کے لیے فوق
فقہاء نے کم سے کم نسخہ یہ بتایا ہے کہ جہاد کی تیاری اور جہاد میں مال لگانا یہ ایسا عمل ہے کہ جہاد کے نہ کرنے کی وجہ سے جو وعیدیں جو ذلتیں مقدر کر دی جاتی ہیں وہ ہٹا لی جائیں گی ہمارے اوپر سے۔ میرے بھائیوں، آج میدان جہاد لگا ہوا ہے، قیامت تک لگا رہے گا۔ اس امت کے سامنے آنے والا پہلا ظالم ابو جہل بھی جہاد سے غرق ہوا ہے، آج کے بھی جہاد کی وجہ سے غرق ہو رہے، اور دجال کا خاتمہ بھی جہاد سے ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو چاہتا ہے اس راستے میں شہید کر دیا جاؤ۔ آپ حضرات سے اتنی دعوت ہے، پہلی دعوت کہ جہاد کو اللہ کا حکم مان لے، فرض مان لے، اور اسی طرح جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں ہماری محبت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جہاد کی صرف ایسے ہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز اس کی ادائیگی کی ترتیب بنائیے، جس طرح نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترتیب بنائی جاتی ہے، اور ادائیگی کی ترتیب کا پہلا مرحلہ میدان ہے، دوسرا مرحلہ اس کی تیاری اور اس میں مال لگانا ہے۔ یہ تاریخ رہی ہے، جب تک مسلمان ایمان اور جہاد کے ساتھ جڑا رہا ہے، تاج اور تخت اس کے قدموں میں سمٹ کر آئے ہیں، لیکن جیسے ایمان سے دوری ہوئی، جیسے وان کی بیماری، بزدلی ہمارے گلے کا توق بنی، اس وقت قبل اول تو ہمارا ہے، لیکن اس میں چلنے والے بوٹ یہودیوں کے ہیں۔ کشمیر برائے نام ہمارا ہوگا، اس میں لٹنے والی عزتیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی ہوگی۔ ہندوستان کے مسلمان ایمان اور جان کا جن کا تحفظ نہیں ہوگا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن جب تک ایمان اور جہاد ہوتا رہا ہے ایسا منظر مسلمانوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ مسلمانوں، آپ سے یہی دعوت ہے، ان مسلمانوں کو لاوارث نہ چھوڑو، اہل کشمیر کو لاوارث نہ چھوڑو۔ بحیثیت قوم، اللہ کی قسم ہم نے اور ہماری حکومتوں نے اہل کشمیر کے ساتھ خیانت کی ہے، لیکن آج بھی کچھ قافلے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم ان مظلوموں کی نصرت کے لیے نہیں نکلتے؟ وہ بوڑھے جن کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، وہ مسلمان خواتین جن کو جیلوں کی نظر کر دیا گیا ہے، وہ دریاؤں پر تیرتی ہوئی لاشیں، چھوٹے بچے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنوں کی بے وفائی اور دشمن کے سخت ترین لشکر کے باوجود آج بھی چل رہے ہیں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جہاد، زیادہ جہاد مشرکین کے خلاف ہوا ہے۔ مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نمبر 1 ہیں، اور آج کے مشرکین کے دشمن نمبر 1 جیسے محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور آپ کو پورے دین پر چلنا اور عمل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں غازی بنائے۔ باہر مجاہدین ٹھہرے ہیں، اپنے زکوٰۃ صدقات کے ساتھ تعاون کرتے جائیں، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ سے کچھ تعاون لے آئیں، یہ اپنا فریضہ سمجھ کر مستقل بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کی ادائیگی کی ترتیب بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔